السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فمن تطوع خيرا فهو خير له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم سامعین کرام، علماء کرام اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دعات اعظام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جس نے ہمیں یہ مبارک موقع عطا فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ دین کی باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اس کے بعد بے شمار اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو اس پاک اطہر احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے اور پوری امت کے لیے رہبر اور آخری پیغمبر اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ عزیز ساتھیوں، میں مکتب جالیات روضہ جالیات کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ وہ گاہے بگاہے ہمیں موقع دیا کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگ اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر کے صرف للہ فی اللہ آپ یہاں تشریف لائے اور دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سچ کہنے اور ہم تمام لوگوں کو ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، جو موضوع میں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں یا جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے، دیکھیے موضوع یقین جانیے کہ آج معاشرے کے اندر اس کے تعلق سے مختلف رائے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے سامنے اگر عبادت کے تعلق سے باتیں پیش کی جائیں تو سب سے پہلے وہ یہی سوال کرتے ہیں، آیا یہ عمل فرض ہے یا نفل ہے؟ اگر نفل ہے تو اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی طرف سے نفلی عبادت سمجھ کر کے من گھڑت چیزیں بیان کر کے مختلف مواقع اور مناسبات کے اعتبار سے اس کے اندر پیش کرتے ہیں، جبکہ اس کی دلیل نہ تو قرآن میں ہے اور نہ ہی احادیث نبویہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور ایک تیسرے نمبر کے کچھ افراد ایسے ہیں جو فرائض کا اہتمام نہیں کرتے۔ دوستو، فرائض اور واجبات کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ ان کا اہتمام اگر ہوتا ہے تو صرف اور صرف نفلی عبادتوں اور سنتوں کے اوپر وہ بہت زیادہ فوکس کرتے رہتے۔ لیکن آئیے دیکھیے، ہم اور آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم سب سے پہلے جو فرائض ہیں ان کا اہتمام کریں، اور یقیناً ہم اہتمام کر رہے ہیں۔ لیکن اس اہتمام کے ساتھ ساتھ ہمیں نفلی عبادتوں کے اہتمام کرنے کا بھی ہمیں کہا گیا ہے۔ نفلی عبادت سے مراد وہ عبادتیں ہیں جنہیں انسان اپنی خوشی سے انجام دے، اپنی خوشی سے ان عبادتوں کو انجام دے، اور جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اگر انسان نہ کر پائے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ یہ ہے نفلی عبادت کا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، یعنی جو آدمی اپنی خوشی سے، اپنے من سے، اپنی طبیعت سے
اگر زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ فرض نماز ادا کرتے ہیں لیکن نفلی نماز ادا کرتے ہیں تو نفلی عبادت انسان کو جنت میں جانے کے لیے اور جنت میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت بوضوئه وحاجاته، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم تھا، میں آپ کے ساتھ رات گزارتا تھا، میں آپ کے لیے پانی، وضو کے لیے پانی اور دیگر حاجتیں ضرورت کی چیزیں لے کر کے آتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش ہو کر کے، یہ طبی چیز ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، فرمایا سل، مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ فقلت مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں، کیونکہ دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی خدمت کر رہا ہوں، آپ کے گھر کے اندر ہوں، آپ کے ساتھ رات بسر کر رہا ہوں، مجھے جنت چاہیے، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت نصیب فرما دیا تو ممکن ہے کہ آپ کا مقام اونچا ہو اور میں نیچے ہوں، کہیں دور ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او غیر ذالک، یعنی اور بھی کوئی چیز چاہیے؟ قال لا، اور کچھ چاہیے؟ قال هو ذاک، بس یہی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کثرت السجود سے مراد یہاں پر عزیز ساتھیوں نفلی نمازیں ہیں۔ نفلی نمازیں آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن نفلی نمازوں کی ترتیب میں آپ کے سامنے ابھی ذکر کروں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ صرف ہماری دعا کے اوپر اعتبار مت کرو کہ ہاں ہم نے جو کہہ دیا ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے کچھ ایسے اعمال کیجئے، کچھ ایسی چیزیں کیجئے کہ جس کے ذریعے سے یہ تمہارے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوں۔ آج دنیا میں کیا ہے، آپ دیکھتے ہوں کہ بہت سارے بابا، بہت سارے لوگ، بہت سارے پیر کہتے ہیں بھائی وہ تو سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں آپ کے لیے، جنت میں جانے کے لیے سرٹیفکیٹ، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں، آپ اتنے پیسے دیجئے بابا کو، آپ کو سرٹیفکیٹ لکھ کر کے دے دیے جاؤ۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سجود کے ذریعے سے تم کیا کرو؟ اس کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر مدد کرو، یعنی آپ زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں ادا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نفلی نمازیں پڑھنے کا ایک سب سے بڑا اجر یا ثواب جو انسان کو اللہ رب العالمین کی جانب سے ملے گا کہ آپ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں گے، یہ سب سے بڑا ثواب ہے۔ یہی نہیں، دوسرا ثواب اور میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفلی نمازیں ہمیں مسجد کے اندر ادا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ نفلی نمازوں کو ہم گھروں کے اندر ادا کریں۔ گھروں میں ادا کرنے کے بہت سارے اسباب، بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے گھروں کے اندر چھوٹا بچہ ہے، ابھی چل نہیں پا رہا ہے، دھیرے دھیرے وہ چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس سے آپ کہتے ہیں، اگر آپ کے گھر والے، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بچے اگر گھروں کے اندر نمازیں ادا کرتے ہیں تو وہ بچہ دیکھتے ہوئے نماز ضرور اس مصلی کے اوپر گر جائے گا، مصلی بچھا دیجئے گر جائے گا۔ یہ فائدہ ہے کس چیز کا؟ گھروں میں نفلی نماز ادا کرنے کا، گھروں میں نفلی نماز ادا کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا۔ کہتے ہیں کہ جو شخص مسجد کے اندر نماز ادا کرے، چونکہ فرض نمازوں کے لیے ہمیں مسجد جانا ہے، لیکن نفلی نمازوں کے لیے ہمیں کہا گیا کہ ہم نفلی نمازوں کو گھروں کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں۔ نفلی نماز اگر ہم گھر کے اندر پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے یہ برکت آتی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے، ایک حدیث جو ذکر کیا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، یعنی اپنی نماز کو گھروں کے اندر تم اپنی نمازوں کو پڑھو اور اسے قبرستان نہ بناؤ۔ اس حدیث کے تعلق سے امام نووی رحمہ اللہ نے
یہ ذکر فرمایا ہے کہ نفلی نماز ہمیں گھروں کے اندر ادا کرنی چاہیے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، ان ساری چیزوں سے آدمی بالکل دور ہو جاتا ہے، ریاکاری اس کے اندر نہیں آتی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اعمال ضائع کرنے والے جو امور ہو سکتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ گھر کے اندر اس نفلی نماز کے ذریعے سے برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ فرشتے گھروں کے اندر آتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ دیکھیے نماز پڑھنے کا فائدہ ہوا دوستو، تو ہمیں نفلی نمازوں کا اہتمام اپنے گھروں کے اندر کرنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، رواہ مسلم۔ کہتے ہیں تم اے لوگوں نماز اپنے گھروں کے اندر پڑھو، اس لیے کہ افضل نماز، انسان کی افضل نماز فرض نماز کے علاوہ کہاں ہوتی ہے؟ گھروں کے اندر ہوتی ہے۔ تو ہمیں گھروں کے اندر نفلی نمازیں ادا کرنی چاہیے، یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہے جو سب سے اہم ہے دوستو، ہم سارے لوگ فرض نماز ادا کرتے ہیں، لیکن فرض نماز ادا کرنے کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری فرض نماز کے اندر جو خشوع ہونا چاہیے، جو خضوع ہونا چاہیے، جو ارکان کی ادائیگی ہونی چاہیے، جو واجبات کی ادائیگی ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں سے ہماری نماز کافی دور ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی، ان کمیوں کو پوری کرنے کے لیے یہ نفلی نمازیں ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، سیدنا تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته ثم الزكاة كذلك وكذلك وكذلك ثم الزكاة۔ دیکھیں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اور بیان کیا کہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ نماز کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال، اگر اس کی نماز صحیح سالم رہی تو اس کی صحیح سالم لکھی جائے گی، لیکن اگر نماز میں اس کی کمی واقع ہو گئی تو اللہ رب العالمین کہے گا فرشتوں سے دیکھو، جبکہ اللہ رب العالمین وہ اعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فرشتوں کو کہے گا کہ دیکھو اس کے رجسٹر کے اندر کچھ نفلی نمازیں ہیں یا نہیں، تو نفلی نمازوں کو دیکھے جائے گا۔ اگر نفلی نمازیں ہوں گی تو جو کمی ہوگی نماز کے اندر عزیز ساتھیوں، اس کمی کو اللہ رب العالمین اس نفلی نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دے گا۔ تو یہ فائدہ ہے دوستو، اور یہی نہیں بلکہ ایک چیز یہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ نفلی نمازوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کے درجات کو بلند اور آپ کی غلطیوں کو، گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، جو مسلم شریف کی حدیث ہے، جس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ علیک بکثرۃ السجود، یعنی آپ کو کہا گیا خبردار ہو جاؤ، کثرت کے ساتھ نفلی نمازوں کا اہتمام کرو، کثرت سے نفلی نمازوں کا اہتمام کرو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدْ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً۔ غور کیجئے، ایک سجدہ، ایک رکعت اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں، نفلی نماز، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ وَحَتَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيَةً، اور آپ کے جو گناہ ہیں، جو سیئات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اسے معاف فرما دیتا۔ آپ غور کیجئے، یہ فضائل تھے کس چیز کے؟ نفلی نمازوں کے۔ اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی ذات کو دیکھ لیجئے۔ آپ پوری رات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ پوری رات اللہ کی عبادت کے اندر لگا دیتے تھے، اور یہ عبادت کیا ہوتی تھی؟ نفلی نمازیں ہوا کرتی تھی۔
آپ سے کہا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو آپ یہی کہتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو دوستو، اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے اور یہ ساری نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں ان نوافل کی طرف جن کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بیان کیا ہے کہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو 12 رکعت سنت ہے، یا دوسری روایت کے مطابق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مطابق یا ان کی روایت کے مطابق 10 رکعت سنت ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں 12 رکعت یا 10 رکعت، چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنی لہ بیت فی الجنہ۔ یہ حدیث حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص دن اور رات کے اندر 12 رکعت نماز ادا کر لیتا، پھر تفصیل اس کی بیان فرمائی کہ 12 رکعت کیا ہے، 4 قبل الظہر وبعدها رکعتین وبعد المغرب رکعتین وبعد العشاء رکعتین وقبل الفجر رکعتین، یعنی یہ اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت 2 کر کے، ظہر کے بعد 2 رکعت 6 ہو گئی، مغرب کے بعد 2 رکعت 8 ہو گئی، عشاء کے بعد 2 10 ہو گئی، فجر سے پہلے 2، یہ 12 رکعت ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان سنتوں کے اوپر پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مداومت کرتے رہے، اور ان سنتوں کے چھوٹ جانے پر بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا بھی کی ہے۔ تو اگر ہم میں سے کسی شخص کی اگر یہ سنت رہ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو ہم اگر چاہیں تو اس کی قضا بھی کر سکتے ہیں۔ قضا کی اجازت ہے، دوبارہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ جیسے ظہر کی نماز میں ہم اور آپ آتے ہیں، مثال کے طور پر لیٹ پہنچے، جماعت کھڑی ہے، تو پہلے 4 رکعت تھی، 4 رکعت ہماری چھوٹ گئی، تو ہم ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز سنتیں اسے ادا کر لیں، اور یہ سنت جب ہم ادا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بہت بڑا ثواب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں دیا جاتا ہے، جیسا کہ وعدہ کیا گیا ہے، کتنا کہ جنت کے اندر گھر بنایا جائے گا آپ کے لیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں ہے کہ 10 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے، ترجیحی صورت پیش کی ہے کہ ہمیں افضل یہ ہے کہ ہمیں 12 رکعت ہی پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کبھی سستی ہو گئی، کائلی ہو گئی، جلدی میں یا اس طرح کے کوئی معاملہ ہے تو 10 پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، 10 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عزیز ساتھیوں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ جب سے میں نے اس حدیث کو سنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد سے میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی 12 رکعت کو نہیں چھوڑا، یعنی اس پر عمل کرتی رہی۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم یہ 12 رکعت سنت یا 10 رکعت سنت پر ہمیشہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے عزیز ساتھیوں، ایک دوسری حدیث ہے جو عصر سے پہلے نماز پڑھنے کے تعلق سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر رحم فرمائے جس نے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے 2 رکعت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے رحم اللہ امرأ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں پڑھنے کے لیے چاہیے کہ ہم کو یہ 4 پڑھیں یا 2 ضرور پڑھ لیا کریں اگر موقع ملتا ہے۔ ایسے ہی مغرب کے بعد یعنی مغرب کی جو اذان ہوتی ہے اس کے بعد بھی ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے جس کے راوی سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلوا قبل المغرب فمن شاء، یعنی 2 مرتبہ آپ نے فرمایا، اور تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس کی طبیعت چاہے وہ پڑھے، یعنی مغرب کی نماز، فرض نماز پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کہا گیا۔ اور ایک عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ بھی بیان کیا گیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہو بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ شریف کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے سورج غروب ہونے کے بعد، اور فرض نماز شروع ہونے سے پہلے
ہم کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، یعنی آپ 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھیں گے الحمدللہ اکثر بیشتر سارے لوگ اگر پہلے پہنچتے تو مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، لیکن کچھ ایسے افراد ہیں جن کے اندر آج بھی وہ عنصریت پائی جاتی ہے جو وہ اپنے شہر اپنے ملک میں ان کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ وہ آج بھی یہاں پر مسجد کے اندر جاتے ہیں، وقت موجود ہے، جا کر کے خلاص بیٹھ جاتے ہیں، اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے امام نے منع کر رکھا کہ مغرب سے پہلے نماز نہیں ہے۔ دوستو دیکھو، سارے لوگوں کے امام، سب سے بڑے امام، امام اعظم اگر کوئی ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو، 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، وقال فی الثالثہ فمن شاء او لمن شاء، یعنی 2 اذانوں کے درمیان کیا ہے؟ نماز ہے۔ 2 اذانوں کے درمیان، ایک اذان تو اللہ اکبر جو اذان ہوتی ہے، اور دوسری اذان کون ہے؟ مراد ہے وہ اقامت ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ نماز ضرور ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے، جو لوگ عمل نہیں کرتے انہیں چاہیے وہ لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ضرور 2 رکعت نماز ادا کرتے رہیں اور پڑھتے رہیں۔ ایسے ہی عشاء سے پہلے بھی 2 رکعت ہے، اس کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، اور عشاء کے بعد وہ سنت راتبہ ہے، مغرب کے بعد بھی 2 رکعت سنت راتبہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، اور فجر سے پہلے جو 2 رکعت ہے وہ سنت راتبہ ہے، یعنی سنت موقدہ۔ فجر کی سنت عزیز ساتھیوں بہت ہی اہم سنت ہے، بہت ہی اہم سنت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں سے بہتر اور افضل کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعت نماز ہے۔ دوستو آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کتنے بڑے بڑے، ایک نمبر پر پوری دنیا میں سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ سب سے بڑا دوسرے نمبر پر کون ہے؟ تیسرے نمبر پر کون ہے؟ تو یہ بل گیٹس اور امبانی یا دوسرے جو اڈانی، یہ سارے کے سارے لوگ، اگر آپ نے 2 رکعت نماز فجر کی پڑھی ہے، سنت جو پڑھی ہے، ان تمام لوگوں سے افضل اور بہتر ہے، ان سے بڑھ کر کے کوئی شخص نہیں ہے۔ کیونکہ دنیا اور دنیا میں جو بھی چیزیں موجود ہیں، ان تمام چیزوں میں سب سے بہتر یہی چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایسے ہی دوستو جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد بھی سنتوں کا بھی ذکر آیا ہوا ہے۔ جمعہ سے پہلے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اچھے ڈھنگ سے غسل کر کے مسجد آتا ہے، سب سے پہلے آنے کی کوشش کرتا ہے، مسجد میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنا اس کے نصیب میں، اس کی قسمت میں لکھ رکھا اتنی نماز وہ پڑھتا رہتا ہے، چاہے 2 ہو، 4 ہو، 15 ہو، 20 ہو، جو بھی پڑھنا چاہے آرام سے اسے پڑھ سکتا ہے۔ اس کے پڑھنے کے لیے کوئی تحدید نہیں کی گئی کہ آپ کو 2 ہی رکعت پڑھ کے بیٹھ جانا ہے یا 4 ہی رکعت پڑھ کے بیٹھ جانا، نہیں، کوئی تحدید نہیں۔ ہاں البتہ ایک تحدید ہے کہ اگر امام آ جائے، امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے، خطبے کے لیے بیٹھ جائے، اذان ہو رہی ہے، خطبہ شروع ہو گیا، تو ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ صرف اور صرف کتنی رکعت پڑھیں گے؟ 2 رکعت پڑھیں گے، بس 2 رکعت آپ اس وقت پڑھیں گے، اس کے علاوہ دیگر اور دوسری رکعت نہیں پڑھیں گے۔ 2 رکعت، کم سے کم 2 رکعت پڑھ کر کے آپ بیٹھ جائیں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، کہ جب آپ مسجد کے اندر ایسے وقت میں داخل ہوں کہ جماعت نہیں بلکہ امام خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو، خطبہ دے رہا ہو، تو ایسی صورت میں آپ 2 رکعت نماز ہلکی سی پڑھ کر کے اس کے بعد آپ بیٹھے۔ البتہ جمعہ کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ اس میں 2 روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں اذا صلیتم بعد الجمعة فصلوا 4، وفي رواية من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4۔
اور ایک روایت کے اندر ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر 2 رکعت نماز جمعہ کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے 4 کی اور 2 رکعت کی دونوں صورتیں ملتی ہیں، لیکن امام ابن باز رحمہ اللہ نے ان دونوں روایتوں کے اندر ترجیحی صورت جو یہ دی ہے کہ ہر حال میں انسان کو 4 رکعت ادا کرنی چاہیے، چاہے گھر کے اندر پڑھیں چاہے مسجد کے اندر ادا کریں، 4 رکعت ہی پڑھنی چاہیے۔ تو یہ جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد سنتوں کی رکعت کی تعداد آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے نفلی نماز کے اندر ایک چیز ہے ضحیٰ کی نماز، نماز چاشت ہے۔ نماز چاشت کی بھی بڑی اہمیت آئی ہوئی ہے، چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوصانی خلیلی بثلاث صیام 3 ایام من کل شہر ورکعتی الضحی وان اوتر قبل ان انام۔ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، 3 نصیحتیں کی۔ سب سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ سب سے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ ہم ہر مہینے کے اندر 3 دن کا روزہ رکھا کریں۔ 3 دن سے مراد ایام بیض ہے، یعنی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، یا عربی مہینوں کے اعتبار سے ان دنوں کے اندر ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ہمیں وصیت کی گئی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ سونے سے پہلے ہمیں وتر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں بہت ہی اہم ہیں دوستو۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور پڑھنے کے بعد مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر و اذکار کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے اور 15 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے کتنا بڑا انعام، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ رب العالمین کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة وتامة، صححه الامام الالبانی رحمہ اللہ۔ تو دیکھیں اس حدیث کے اندر اسی بات کو کہا گیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جتنا بھی موقع ملتا ہے ہمیں ان تمام نفلی عبادتوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے دوستو۔ اور اسی طریقے سے نماز وتر کا معاملہ ہے، نماز وتر بھی ایک اہم عبادت ہے، ایک اہم نماز ہے۔ جس طریقے سے فجر کی سنت کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا تھا، تو اسی طریقے سے اس نماز کو بھی ہمیں کبھی چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور آپ نے وتر کو سفر ہو، حضر ہو، کوئی بھی وقت ہو، ہمیشہ آپ نے وتر کی نماز کو پڑھا ہے۔ اور وتر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے فجر کی اذان ہونے تک، اس درمیان آدمی کبھی بھی وتر کی نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ اور وتر کی کم سے کم جو رکعت ہے وہ 1 رکعت ہے دوستو۔ آپ 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ وتر کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی نفلی نمازوں کے اندر ایک تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کا بھی معاملہ آتا ہے، یہ بھی اسی کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ تحیۃ المسجد سے مراد یہ ہے کہ انسان جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو، یہ سببی نماز ہے، مسجد کے اندر داخل ہوا تو اس کے لیے یہ ہے کہ 2 رکعت نماز اس نیت سے، مسجد کے آداب کے نیت سے ضرور پڑھ لیا کرے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، یعنی بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز مسجد میں داخل ہونے والے کے لیے ضروری کہ پڑھ لیا کرے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، یعنی 2 رکعت پڑھنے تک، جب تک پڑھ نہیں لیتا ہے تب تک اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضرور کیا کرے، نہ بیٹھے بلکہ 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر پائی جاتی ہے۔
ایسے ہی تحیت الوضو کے تعلق سے ہے کہ جب بھی آدمی وضو کرے تو وضو کرنے کے بعد ضرور آ کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لے. یہ بھی سببی نماز ہے دوستو. اس کے لیے نہ تو آپ کو زوال کا وقت دیکھنا ہے، اور نہ ہی آپ کو سورج نکلنے کا وقت دیکھنا ہے، اور نہ ہی اس کو آپ کو فجر کے بعد کا وقت دیکھنا ہے، نہ عصر کے بعد کا وقت دیکھنا ہے. نہیں، کچھ نہیں. جب بھی آپ نے وضو کیا، جب بھی آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے. تحیت الوضو کی فضیلت اور اس کے مقام کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے، یا بلال حدثنی بأرجى عمل عملته في الاسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنہ. کہتے ہیں کہ اے بلال، تم یہ بتاؤ کہ تم اس اسلام میں آنے کے بعد تمہارا وہ کون سا عمل ہے، کون سا ایسا عمل تم کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے آگے 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 جنت میں تم چل رہے ہو، تمہارے چلنے کی آواز میں سن رہا ہوں. دوستو، یعنی کون سا عمل ہے، کون سا عمل کیے ہو؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی ایسا عمل ہمارے پاس نہیں سوائے اس کے کہ میرا جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے میں بغیر وضو کے نہیں رہتا، فوراً جا کر کے وضو کرتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد آ کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں. غور کیجیے، دیکھنے میں تو ہلکی چیز ہے، لیکن اس کا ثواب کتنا ہے دوستو، کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا بڑا اجر ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں خواب میں کہ میرے آگے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے ہیں. تو یہ مقام ہے اس تحیت الوضو کا، اور آپ کسی بھی وقت اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں. ایک دوسری حدیث جو حدیث عثمان ہے، اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وہ کہتے ہیں کہ جو شخص میرے جیسے وضو کرتا ہے پھر بات چیت بغیر کیے ہوئے وضو کرنے کے درمیان آ کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لیتے. کتنا دوستو؟ صرف 2 رکعت، صرف 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، زیادہ نہیں، صرف 2 رکعت. لیکن 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین جو اس کا ثواب انہیں عطا کرتا ہے کیا ہے؟ اس کے پچھلے تمام خطاؤں کو اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے. تو یہ تحیت الوضو کا معاملہ ہوا دوستو، اور یہ تحیت المسجد کا معاملہ ہوا عزیز ساتھیوں. اور آخری نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وہ ہے تہجد کی نماز یا قیام اللیل، جو بڑی ہی اہم نماز ہوتی ہے دوستو، بہت ہی اہم نماز ہوتی ہے. اس نماز کا اہتمام اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور یہ نماز کوئی ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ نماز ضروری ہے، اس کے لیے سونا ضروری ہے، پھر اٹھ کر کے آخری وقت میں پڑھنا ضروری ہے، پھر جا کر کے ہماری تہجد کی نماز ہوگی. نہیں، اگر آدمی کے پاس ایسا ہے کہ نہیں اٹھ سکتا ہے تو عشاء کے بعد ہی اس چیز کو اپنا کر لے اور پڑھ کر کے اس کے بعد سو جائے. اور اگر اسے پورا یقین ہے کہ ہم آخری وقت میں اٹھ سکتے ہیں تو وہ آخری وقت کے لیے اس کو مؤخر کر دے، فجر سے پہلے اسے ادا کر لے. تو یہ مقام اس طریقے سے ہو جائے گا. چنانچہ آپ دیکھیں گے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جو حدیث بہرحال اپنے اہل و عیال کے تعلق سے بھی بہت اہم ہے. وہ یہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى ثم ایقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضح في وجهه الماء. غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر زوج کو اور زوجہ کو، میاں کو اور بیوی کو، دونوں کو کتنی بہترین نصیحت فرمائی. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ زوجے، وہ جوڑے کتنے خوش نصیب ہیں دوستو. اگر وہ جوڑے ہمارے درمیان موجود ہیں تو میں انہیں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. اللہ رب العالمین ایسے جوڑوں کے اوپر رحم فرمائے، ایسے شخص کے اوپر رحم فرمائے جو راتوں کو اٹھے اور نماز ادا کرے، یعنی تہجد کی نماز ادا کرے، پھر اپنی بیوی کو جگائے، پھر اس کی بیوی بھی نماز ادا کرے. اگر اس کی بیوی نہیں اٹھتی ہے تو ایسی صورت میں پانی کا چھڑکاؤ اس کے چہرے پر کرے، پانی کا چھڑکاؤ کرے. اور
اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس خاتون کے اوپر جو راتوں کو اٹھتی ہے، پھر اپنے شوہر کو جگاتی ہے، پھر شوہر اس کا اٹھتا ہے اور اس طریقے سے شوہر بھی نماز ادا کرتا ہے۔ اگر شوہر ناراض ہو، نہیں اٹھ پا رہا ہے، اگر اعراض کر رہا ہے، نہیں اٹھتا ہے، تو پانی کا چھڑکاؤ دیتی ہے جس کے ذریعے سے وہ اٹھ کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ تو ایسے میاں بیوی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ دوستو، یہ صفت ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہماری عورتوں کے اندر ہونا چاہیے۔ آخری حدیث میں لے کر کے ختم کرتا ہوں چونکہ وقت ہو گیا ہے۔ اس کے اندر بیان کیا گیا کہ اذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين، کہتے ہیں کہ جب آدمی رات کو بیدار ہو اور وہ اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے اور دونوں مل کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لیں، تو ایسی صورت میں دونوں کو اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کا ذکر کرنے والی اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے، یعنی لکھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے بہت اچھے بندے ہیں، بہت اچھی بندیاں ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین یہ نمازیں جو ہم فرض نمازیں ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو نفلی نمازیں ہیں جو آپ کے سامنے نکات کی شکل میں پیش کیے گئے ہیں، ان تمام کے اوپر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چیز یہ بھی دھیان میں رکھے کہ نفل نماز اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تو اگر ثقیل ہے، لمبی صورت پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اسے بیٹھ کر کے بھی پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، گرچہ اس کے پاس طاقت ہے۔ اسی طریقے سے نفلی نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو جس طریقے سے فرض نمازوں کی ہم اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔